بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شہر میں رہا کرتی تھی۔ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی غرض سے چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ بھرے سسرال میں مجھے کوئی پہچاننے والا، سہارا دینے والا نہ تھا۔ میں بس اپنی مدد آپ کر رہی تھی۔ ایک رات کو میں اکیلے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن پر ایک ڈر سا سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں سونے لیٹی، مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیر اثر رہا۔ فجر تک مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ 1 گھنٹہ ہی سوئی تھی کہ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بہو اب تک سو رہی ہو؟ مجھے تو سوئے ہوئے ابھی تک 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی۔ وہ میری حالت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں سب بتا دیا کہ میں رات کو کسی کے قدموں کی آواز سن کر ڈر گئی۔ کہنے لگی ہاں بیٹی، یہ گھر ہی اتنا بڑا ہے، اچھے خاصے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، اپنی نند کے کمرے میں سو جایا کرو، وہ بھی تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ مجھے ساس کی یہ بات اچھی لگی کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کل سے میں سعدیہ کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلایا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ساریہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اماں نے اسے جگایا۔ ہم سب نے ناشتہ کیا۔ وہ کالج چلی گئی۔ میں دن بھر سوچتی رہی کہ رات کو کس چیز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شام ہوئی تو میں بات بھول بھال گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اماں نے مجھے ساریہ کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کھولا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے؟ اماں جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ ساریہ کہنے لگی بھابھی، میں آپ کو اپنے کمرے میں سونے نہیں دے سکتی۔ میں رات کو دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ ساریہ کی بات پر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں ساریہ، مجھے نیند آ جائے گی۔ میں ہر طرح کے ماحول میں سو لیتی ہوں، بس مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگتا ہے۔ میں تمہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ میری بات پر ساریہ نے ایک بار پھر منہ بنایا اور بولی ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا۔ نہیں ساریہ، میں آج بھی اپنے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ کل رات کو میں نے عجیب سی آوازیں راہداری سے سنی تھی۔ اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر ساریہ کے کمرے میں ڈال دوں، لیکن میں کمبل لے کر واپس آئی تو ساریہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر رات بھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اگلی صبح ساس نے پوچھا تو میں نے شکایت کر دی کہ ساریہ نے مجھے اپنے کمرے میں جگہ نہیں دی۔ ساس نے ساریہ سے کہا کہ کل سے تم بھابھی کو اپنے کمرے میں سلاؤ گی، مجھے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ رات کو میں نے اس کے کمرے میں جگہ بنا لی اور اپنا کمبل تان کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ساریہ کو پیاس لگی۔ اس نے مجھے ہلا کر جگایا اور بولی بھابھی، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میرے لیے پانی کا گلاس لے آئیں، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ساریہ کی بات سن کر میں فوراً گھبرا گئی۔ کیا ہوا ساریہ، تم نے رات کو کیا کھایا تھا؟ کہنے لگی بھابھی، ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں جائیں، میرے لیے پانی لے آئیں۔ ساریہ نے کہا تو میں شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے ہوئے میں نے دیکھا تو ساریہ مجھے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر میں پانی لینے گئی۔ جیسے ہی واپس آ کر دروازہ بجایا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ ساریہ دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ گھر میں زیادہ شور نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر ساریہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھلا تھا
ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، مگر کیا کرتی؟ 10 منٹ ساریہ کے کمرے کے باہر کھڑی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو مجبوراً میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہو۔ میں نے باہر راہداری کی روشنی جلائی، اپنے کمرے میں جا کر اچھی طرح چیک کیا اور پھر کنڈی لگا کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل ویسا ہی شور مجھے اپنے کانوں میں محسوس ہوا تو گھبراہٹ سر پر طاری ہو گئی۔ ڈر کے مارے میں اپنے بستر میں ہی دبکی رہی۔ کافی دیر گزر گئی تو شور آنا بند ہو گیا۔ پھر نہ جانے کب آنکھ لگی۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ساریہ کی چالاکی میں نہیں آؤں گی۔ آخر وہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے نہ ساس سے گلہ کیا، نہ ہی ساریہ سے اس بات کا شکوہ کیا۔ پھر رہا نہ گیا تو میں نے ہلکا سا ذکر کیا تو ساریہ الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑی۔ کہنے لگی میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا، اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئیں۔ میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ اس کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگ بھی کتنے منافق جھوٹے ہوتے ہیں۔ خیر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ رات کو میں ساریہ کے کمرے میں سو گئی۔ رات کو وہی تماشا ہوا۔ اس نے مجھے پانی کے لیے جگایا۔ میں نے ساریہ سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر مجھے مجبوراً اپنے کمرے میں سونا پڑا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساریہ کو پانی دینے نہیں اٹھوں گی۔ اگلے دن میں نے خوش اسلوبی سے کام کیا، ساریہ سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا۔ رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی۔ رات کے ٹھیک 2-3 بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگا دیا۔ بولی بھابھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے لیے ذرا پانی تو لے کر آؤ۔ مگر اب کی بار میں نے آنکھ نہیں کھولی۔ میں نے سونے کی بھرپور اداکاری کی۔ ساریہ مجھے جگانے کی کوشش کرتی رہی لیکن میں نہ جاگی۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں اٹھنے والی نہیں ہوں، اس نے مجھے 2-3 بار اونچی آواز میں پکارا۔ میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں۔ تب وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی، اپنی الماری کھولی جس کی چابیاں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک پوٹلی سی نکالی، ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ پہلے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی اور باہر کو چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ یا خدایا، یہ جوان لڑکی رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہے؟ اسے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کی عزت ہے۔ اس کے بھائی پردیس کمانے گئے ہیں تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی ساس کو بتا دوں کہ ساریہ آدھی رات تو کسی سے ملنے گئی۔ پھر میں نے سوچا اس میں ہم سب کی بدنامی ہے۔ پہلے میں ساریہ کو سمجھا کر خود دیکھوں گی۔ میں بستر میں ہی لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی، شاید میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا تو ساریہ کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ اس نے وہ گٹھڑی ویسے ہی الماری میں بند کی اور چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ساریہ تو بڑی ہی دلیر نکلی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ ساریہ مجھے رات کو پانی پینے کے بہانے باہر کیوں بھیجتی تھی۔ پھر میں چپ ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک سرا تو آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن ساریہ کے کمرے میں سونے سے پہلے میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ رات کو مجھے جگایا نہ کرے، میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اگر پانی پینا ہے تو خود جگ میں ڈال کر یہاں رکھ لے۔ بلکہ میں نے خود ہی پانی ڈال کر اس کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جگاتی۔ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھی اور الماری میں جھانکنے لگی۔ میں مکمل طور پر الرٹ ہو چکی تھی۔ میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی۔ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں بھی دھیرے سے اپنے بیڈ سے اتری اور ساریہ کی طرح کھڑکی سے کود گئی۔ اس کھڑکی کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، یہ گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، پاؤں میں بہت چبھن ہو رہی تھی۔ آس پاس کانٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے پاؤں میں چبھ کر اس سفر کو تکلیف دہ بنا رہی تھیں۔ مگر ساریہ تو شاید پہلے سے انتظام کر آئی تھی، ورنہ وہ اتنی تیز رفتاری سے نہ چلتی۔ ساریہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر میری نند اتنی بہادر اور دلیر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ، جبکہ میں تو حق اور سچ کی
اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دور جا کر ساریہ نے پیچھے دیکھا، مگر اللہ کا شکر اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ یہ ایک پرانا سا باغ تھا۔ ساریہ نے باڑ عبور کی اور اندر چلی گئی اور وہاں زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ مجھے تو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے کچھ نہ کہا اور الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ ساریہ کو قابو کیسے کروں۔ تبھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں ساریہ سے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ چونکہ گھر کے سارے دروازے بند ہوتے تھے، اس لیے ساریہ کے آنے اور جانے کا واحد راستہ کھڑکی تھا۔ میں نے اس کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے ساریہ کے آنے کی آہٹ ہوئی تو میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ساریہ نے ہلکے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی کی اور کہا کہ ساریہ، مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی، میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم گھر سے باہر رہو گی نا، تو تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے، اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ میری بات پر ساریہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی، بھابھی تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ ساریہ کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ خوف زدہ بھی ہے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک تم مجھے بات نہیں بتاتی۔ کہنے لگی، بھابھی کھڑکی کھولو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی۔ میں نے اس سے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھول دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی، مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی اللہ کا خوف کرو، تم مجھ پر شک کرو گی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ساریہ الماری کی طرف بڑھی اور وہیں گٹھڑی رکھنے لگی۔ میں نے گٹھڑی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میں نے کہا، مجھے پوری بات بتاؤ، ورنہ میں اماں جان کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ کہنے لگی، اچھا بیٹھو، سب بتاتی ہوں۔ میں نے کہا، گٹھڑی میں کیا ہے؟ کہنے لگی، دکھا دوں گی۔ وہ کہنے لگی، یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میرا میڈیکل کالج میں پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتے ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں۔ میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی، بس پھر کیا تھا، وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میں جہاں بھی جاتی وہ پہلے سے وہاں کھڑا ہوتا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شکاری ہے اور میں اس کا شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اس سے بچ کر نہ جا پاتی۔ ایک دن میں نے اس کی منت کی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے بھائی پردیس میں ہیں، وہ میرے لیے روپے کماتے ہیں، مجھے فیس بھیجتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کالج میں آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا، کہنے لگا، تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنا ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں ایک بڑے سے ہوٹل میں بلاؤں گا جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تم وہاں پر مجھ سے ملو اور میری بات سن لو۔ اگر میں تمہیں معقول آدمی نہ لگا تو بھلے مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھے اس کی تجویز پسند آئی اور سوچا کہ ایک بار اس سے ملنے کا خواہش مند ہے تو کیا حرج ہے۔ مقررہ دن میں اسی ہوٹل میں چلی گئی۔ میں بے فکر تھی کہ اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی۔ اکثر یہاں پر 200-300 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، سو ڈر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں پر تقریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگے ہوتے تھے۔ میں مقررہ وقت پر پہنچ گئی۔ میں نے منیر سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اوپر زیادہ لوگ ہوں گے، تم آرام دہ رہو گی، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں۔ میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی یہ فلمی لائن مجھے بڑی پسند آئی۔ خیر میں اس کے ساتھ اوپر چلی گئی تو اوپر جا کے دیکھا پورا ہال خالی تھا، ایک بھی بندہ وہاں نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا۔ مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، منیر مجھے تم کہاں لے آئے؟ یہاں تو کوئی نہیں۔ کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ منیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اسے غصے اور نفرت سے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تل ملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی، دروازہ کھول کر ایک قدم آگے رکھا ہی تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے کیسے فرشتہ بن کر وہ اوپر آیا تھا۔
اس نے منیر کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے تسلط سے آزاد کروایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوئی اور نیچے آ گئی۔ منیر کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے اتنا نیچ اور گھٹیا کیوں سمجھ لیا تھا؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہی بات سوچتے میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ اب میں اپنے محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے منیر کے چنگل سے بچایا تھا۔ 2-3 دن بعد پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے۔ اسے منیر کے معاملات کا پتہ تھا۔ وہ میرا چھپ چھپ کر پیچھا کرتا تھا۔ مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام احسان تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے اس کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ اس بات کی خبر جلد ہی منیر کو ہو گئی۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے احسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ ہمارا آخری سال ہو گیا۔ اب منیر نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملنا تھا۔ جب ہمارے ایک پروفیسر نے احسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ منیر اپنے اثر و رسوخ سے ایسا جال بچھایا کہ احسان اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانا پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ احسان نے بہت کوشش کی مگر منیر کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان تھی، اس لیے احسان کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے بھی میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ تب میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا یہاں پاس ہی جو باغ ہے وہ جو جنوں بھوتوں کے حوالے سے مشہور ہے، وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی تھی، تبھی میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ منیر کی نظر پڑتی تو وہ میرے لیے الگ مشکل کھڑی کر دیتا۔ میں نے سوچا کہ میں یہ کام رات کے اندھیرے میں کروں، اس لیے میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھی جو مجھے مکمل کرنی تھی۔ اب سب پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی گٹھڑی کھول کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں پرانی ہڈیاں تھیں۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود بھی سو گئی اور وعدہ کیا یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی احسان سے کروا دی کیونکہ سچ ہے جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ اس سب میں منیر کی پوری کوشش رہی کہ وہ ساریہ کو اپنا بنا لے، مگر ساریہ نے بھرپور مزاحمت کی اور احسان سے شادی کر کے دم لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ساریہ اور احسان کو ملانے میں کچھ نہ کچھ میرا بھی ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نند کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔